کرو کو نہ موڑے، شرٹ یا کرتے کی آستین کو نہ موڑے، پیجامہ یا پینٹ کو نیچے سے نہ موڑے، شرٹ کو ان نہ کرے، پیروں کے درمیان 4 یا 5 انگلی یا کچھ زیادہ دوری رکھے، قدموں کو دائیں بائیں طرف کھول کر نہ رکھے، قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے۔ اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائے اور اس طرح نیت کرے، مثلا نیت کے الفاظ: نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نوٹ: اگر جماعت سے نماز پڑھے تو نیت میں ان الفاظ کا اضافہ کرے، ابتدا میں اس امام کے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نماز شروع کرے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح کاندھوں تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو، اس طرح کانوں تک اٹھائے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح نہ موڑے، تمام انگلیوں کو اس طرح کھلی ہوئی رکھے، ہتھیلی کو اس طرح کانوں سے لگا کر نہ رکھے، ہتھیلی کا رخ بالکل سامنے یعنی قبلے کی طرف ہو۔ اب دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لے، انگوٹھے اور 4 انگلیوں سے اس طرح نہ پکڑے، دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھے اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو کلائی کے اوپر اور نیچے رکھ کر کلائی کو پکڑے، نظر سامنے نہ رہے، نظر سجدہ گاہ کی طرف جمائے رکھے۔ اب ثنا پڑھے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سورہ یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت پڑھے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکوع میں جائے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے ران کو نہ پکڑے، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے، پیٹھ اور سر کو اس طرح اوپر اٹھا کر نہ رکھے، سر کو اس طرح نیچے بھی نہ جھکائے، پیٹھ اور سر دونوں کو بالکل سیدھا برابر رکھے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع سے سر اٹھائے اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو نہ اٹھائے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھٹنوں کو نہ رکھے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، پھر ہاتھوں کو رکھے۔ ہاتھوں کے بعد پہلے ناک پھر پیشانی کو زمین سے لگائے۔ پیروں کی انگلیوں کو اس طرح ہوا میں زمین سے اوپر اٹھا کر نہ رکھے۔ پیروں کے انگوٹھے اور کم سے کم 2 انگلیاں زمین سے اس طرح دبا کر رکھے۔ 5 انگلیاں موڑ کر زمین سے لگانا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اس طرح سمٹ کر جسم سے ملا کر نہ رکھے اور نہ کانوں یا کاندھوں سے زیادہ نیچے رکھے۔
دونوں ہاتھوں کو کاندھوں یا کانوں کے برابر رکھے، دونوں پیروں کو جسم کے ساتھ اس طرح سمیٹ کے نہ رکھے، دونوں پیروں کو اس طرح اٹھا کر رکھے۔ اب کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب سجدے سے سر اٹھائے، پہلے پیشانی کو اٹھائے، پھر ناک کو، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے، اور کم سے کم 1 تسبیح کی مقدار بیٹھے رہے۔ پیروں کے دونوں پنجوں کو اٹھا کر اس طرح نہ رکھے، دونوں پیروں کے پنجوں کو ایک دوسرے کے اوپر بھی نہ رکھے۔ دائیں پیر کے پنجے کو اٹھا کر دائیں سورین کے نیچے رکھے، اور بائیں پیر کو بچھا کر بائیں سورین کے نیچے اس طرح رکھے۔ دائیں پیر کی انگلیوں کو اس طرح الٹا دبا کر نہ رکھے، کم سے کم 3 انگلی انگوٹھے سمیت اس طرح موڑ کر رکھے۔ اب پھر سے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے، اور آخر میں گھٹنوں کو اٹھائے، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو نہ اٹھائے، گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھائے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور ویسے ہی پڑھے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے، اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت ادا کی تھی، اور دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائے۔ دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ جب قعدہ میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کے پنجے کو اس طرح گھٹنوں سے نہ پکڑے، اور نہ انگلیوں کو نیچے کی طرف لٹکا کر رکھے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو اس طرح اتنا اوپر بھی نہ رکھے، دونوں ہتھیلی اس طرح گھٹنوں کے اوپر ران پر رکھے، نگاہیں سامنے نہ رکھے، نگاہیں سجدہ گاہ کی طرف جمائے رکھے۔ اب پوری التحیات پڑھے، اور جب اشہد ان لا الہ کہے تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لے، اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرے، اور جب الا اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دے اور پنجے کو کھول دے، اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھے، یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھ دے، اور واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ شہادت یعنی کلمے کی انگلی کو اس طرح اوپر نیچے نہ کرے، اور نہ اس طرح گول گول گھمائے۔ انگلی کو حرکت دینا یا ہلاتے رہنا سنت نہیں۔ شہادت کی انگلی سے صرف 1 مرتبہ اس طرح اشارہ کرے، اور انگلی گرا کر پنجے کو کھول دے۔ اب درود ابراہیم پڑھے اور دعائے معصورہ پڑھے۔ دعائے معصورہ کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف چہرے کو پھیر کر سلام کرے، اور اس طرح کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نماز کو مکمل کرے۔ اگر 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہو تو التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سلام کرتے وقت چہرے کو اس طرح نہ گھمائے، اور نہ دونوں طرف پھونک مارے۔ چہرے کو تھوڑا دائیں طرف اور تھوڑا بائیں طرف گھمائے۔